ابن انشا کا سفرنامہ۔ چلتے ہو تو چین کو چلیے۔ تحریر ابن انشا، آواز عارف باحلیم۔ اخبار تو ہوتے ہیں لیکن خبریں نہیں۔ اخبار ہماری زندگی کا لازمہ بن گیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اخبار نہ ہوتے تو ہم صبح صبح کیسے اٹھتے اور کیوں اٹھتے۔ ذاتی طور پر ہمارے الگ صبح 8 ساڑھے 8 بجے اٹھ بیٹھنے کی بڑی وجہ اخبار ہے۔ سنتے ہیں دیہات میں لوگ پرندوں کی ہو حق سے بیدار ہوتے ہیں، لیکن اس شہر میں درخت کہاں کہ ان پر پرندے بسیرا کریں۔ ان کی جگہ ہمارے ہاں سبزی والوں کی ہانکیں اور ڈبل روٹی مکھن والوں کی پکاریں ہیں۔ خیر، مقصد دونوں کا لوگوں کی نیند میں خلل انداز ہونا ہے۔ اس وقت کو ہم اپنی زبان میں صبح کاذب گردانتے ہیں۔ صبح صادق کا تعلق اخبار ہی سے ہے۔ جب ہم بستر پر پڑے پڑے چادر منہ سے ہٹائے بغیر کھٹولے کے نیچے ہاتھ لے جا کر ٹٹولتے ہیں اور اخبار کا ورق ہاتھ میں آتا ہے تو سمجھ لیتے ہیں کہ آفتاب تازہ پیدا بطن گیتی سے ہوا۔ تون و کرہن ہی صحیح، لیکن اب اٹھنا چاہیے۔ بے شک ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جنہوں نے سچ مچ کا سورج طلوع ہوتے دیکھا ہے، لیکن جس کے پاس اخبار ہو اسے سورج کی کیا پرواہ۔ اخبار لیا، لوٹا اٹھایا اور پہنچ گئے خلا میں مدار پر۔ ہم جو چین گئے تو سب سے پہلا مسئلہ یہی درپیش ہوا۔ چین میں اخبار تو ہوتے ہیں لیکن چینی زبان میں، اور وہ بھی شام کو نکلتے ہیں۔ صبح نکلتے تو کم از کم ان کی تصویریں دیکھنے کے لیے باتھ روم جایا جا سکتا تھا۔ نتیجہ اخبار نہ دیکھنے کا یہ ہوا کہ ہمارے ادیبوں کے وفد کے اکثر رکن قبض کا شکار ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے بہت دوائیں کی لیکن بے فائدہ۔ آخر ہم نے کہا صاحب PIA والوں سے کہہ کے ان کے لیے اخبار منگانا شروع کیجئے۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ یہ تو ہمارے میزبانوں کے بس کی بات نہ تھی، کیونکہ ہوائی جہاز ہفتے میں فقط 2 دن شنگھائی جاتا ہے۔ ہاں، چینی نیوز ایجنسی کا بلیٹن انہوں نے بھیجنا شروع کر دیا۔ اس سے صورتحال کی پوری طرح اصلاح تو نہ ہوئی، لیکن بعضوں کا ہاضمہ پہلے سے بہتر ہو گیا۔ پیکنگ سے جو ہم دوحان روانہ ہوئے تو خبروں کے اس بلیٹن سے بھی مفارقت ہو گئی۔ آخر ہم نے اپنے ترجمان سے کہا کہ بھیا تم ہمیں اخبار پڑھ کر سنایا کرو، کیونکہ جن دنوں ہم روانہ ہوئے ہیں افریقہ کے ملکوں میں 1 انقلاب روزانہ کی اوسط تھی، بلکہ ایک روز تو 2 دن کے عرصے میں 3 انقلاب آئے تھے۔ انہوں نے کہا ایسا کوئی سانحہ اس دوران میں نہیں ہوا۔ ہم نے کہا اچھا، پہلی سرخی پڑھو۔ معلوم ہوا وزیر اعظم چو این لائی نے سامراجیوں کو خبردار کیا ہے۔ ہم نے کہا آگے پڑھو۔ پتہ چلا آگے البانیہ کے صدر مملکت کا پیغام ہے۔ ہم نے کہا اور کوئی خبر ہے؟ بولے ہاں، آپ لوگوں کے دوحان پہنچنے کی خبر ہے۔ ہم نے جھنجھلا کر کہا وہ تو ہمیں بھی معلوم ہے، خبر وہ ہوتی ہے جو ہمیں نہ معلوم ہو۔ کہیں چوری ڈکیتی، اغوا، آتش زنی کی خبر ہو تو سناؤ، اور نہیں تو کوئی ٹریفک کا حادثہ تو ہوا ہوگا۔ ترجمان نے سر ہلا کر کہا کہ اس قسم کی کوئی واردات آج کل یہاں نہیں ہوتی۔ ٹریفک کا حال آپ نے خود دیکھ لیا، کاریں خال خال ہیں اور وہ ڈرائیور لوگ احتیاط سے چلاتے ہیں، کیونکہ شام کو انہیں اپنے سیٹ کو کوئی بندھی ٹکی رقم نہیں دینی پڑتی، اور بالفرض ایسا کوئی حادثہ ہو بھی جائے تو وہ خبر تھوڑا ہی ہوتی ہے، اس کا اخبار سے کیا تعلق۔ ہم نے کہا سخن شناس نئی حافظہ خطا اینجاست، ان بیچاروں کو کیا معلوم دوسرے ملکوں میں خبر کسے کہتے ہیں۔ یہاں تو اگر کہیں واردات ہو جائے تو 1 فرلانگ دور جس دودھ والے کی دکان ہے اس کی، اس کے بچوں کی، اس کے دور کے رشتہ داروں کی تصویریں اور سوانے چھپتے ہیں۔ باقی رہے سیاسی واقعات اور لیڈروں کی تقریریں، جن لوگوں کے پاس فالتو وقت ہوتا ہے وہ ان پر بھی ایک غلط انداز نظر ڈال لیتے ہیں، ورنہ حادثوں کی خبریں اور تصویریں دیکھیں۔ آج کے فلمی اشتہارات پر نظر ڈالی، تاجر نے بونس واؤچر کا بھاؤ دیکھا اور اسکول کے لڑکے نے کھیلوں کا صفحہ نکال لیا۔ کوئی بڑے میاں ہوئے تو جائیدادوں اور ضرورت رشتہ کے اشتہارات بھی صحیح، باقی بس